السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ دوسرا سوال ہے کہ چچا بھیا، میرا سوال یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے اسلام کے لیے اس ملک میں کیا کرنا چاہیے، یا پھر کس طرح ہم اپنے اسلام کی نصرت و حمایت کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بڑے اہم سوال ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس دنیا میں، اور خاص طور سے ہمارے ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کا یہی سوال ہے۔ میں حالات پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ حالات کیا ہیں، اس لیے کہ حالات سب آپ کے نظروں کے سامنے ہیں۔ حالات کا نقشہ کھینچنے کے اور اس کی تصویر کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کے لیے کہا بھی نہیں، کہ یہ بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں ہے کہ آج کے موجودہ حالات کیا ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ پوری دنیا دو عظیم مصیبتوں میں مبتلا ہے، سبھی دیکھ رہی ہیں۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے ظالم حکمراں ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کا ظلم سہ رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ظلم کا، اپنی رعایا کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی دوسرے یہ کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، سے موت ہو رہی ہے، دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں آ بھی رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور پہلی جو مصیبت ہے اس کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے، لیکن گو کہ ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کے معنی اور مفہوم کی تائید جو ہے قرآن سے اور دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے، اس لیے میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یقول اننی انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک ملک الملوک قلوب الملوک فی یدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی، میرے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، میں ہی ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ بتایا ہے کہ میرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مختصراً کہ بندہ اگر فرما بردار اطاعت شعار ہوتا ہے میرا، تو میں وہ بادشاہوں کے دل کو نرم کر دیتا ہوں، اور اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے اور میرے حکم کا حکام کو توڑتا ہے، تو میں بادشاہوں کے دل کو سخت کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے یعنی سب جب میرے ہی قبضے میں ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا دیکھے تو بادشاہوں کو کچھ نہ کہے، بلکہ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ حالات جو اس وقت ہے صورتحال۔ اور دوسرے یہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تمہارے اندر 5 برائیاں ہوں گی، تو اس طرح کی جب برائیاں ہوں گی تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کیوں ہوں گی برائیاں؟ جب ہوں گی، برائیاں پیدا ہوں گی تو اس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جب فحش کاری اور نافرمانی اور بدکرداری عام ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی۔ جب ایسا ہوگا تو ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جس کو کسی نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، آج دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری کمی تمہارے اندر، کمزوری یہ پیدا ہو جائے گی، کم تولنا، بے ایمانی عام ہو جائے گی۔ تو آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا، کم کر دے گا، قحط ہوگا، ظلم اور جور بڑھ جائے گا، زیادتی بڑھ جائے گی، کہ انسان زندگی سے بیدار ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اموال کی زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیں گے، اس کے لیے طرح طرح کے بہانے کریں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، لوگ بہانے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بارش روک دے گا۔ کبھی کبھی بارش ہوگی کیونکہ جانور بھی موجود ہیں اللہ کے۔ اور چوتھی بیماری ہے کہ اللہ کے عہد اور رسول کے عہد کو لوگ بھول جائیں گے۔ ایسا جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غیر قوم سے حکمراں مسلط کر دے گا، ان سے سب کچھ وہ چھین لے گا، اور ان کے ساتھ وہ زیادتیاں کرے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جس کی نظیر بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ 2 کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ والا جو واقعہ ہے، پڑھ کر دیکھیے وہ۔ اور 5ویں یہ کہ جہاں جہاں مسلمان حکمراں ہوں گے، قرآن کے احکام کو بھول جائیں گے، اپنے قانون کو نافذ کریں گے۔
یہ 5 برائیاں جب ہوں گی تو یہ اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو حالات تو آج ہمارے ملک کے بھی حالات بہت خراب ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب، اور یہ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ جو جمہوری، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، تو جمہوریت کی جو قدریں ہیں ان قدروں کو بھی عمل کر دیا گیا ہے۔ جو فرد کی آزادی، اس مساوات، عدلیہ کہ عدل و انصاف سب کے ساتھ، عدلیہ کا نظام، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں آپ جانتی ہیں، اس کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور حالات یہ ہیں، موجودہ حالات جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں آپ، بہت ہی ناگفتبی حالات ہیں، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے حالات کتنی خراب ہوں، آزمائش کتنی ہی سخت ہو، مومن جو ہے اس کو آزمائش ہی سمجھتا ہے، وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے کہ آزمائش کتنی بھی سخت ہو۔ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ وہ ختم ہونے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی ہے آزمائش، وہ ختم ہی ہونے کے لیے آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آزمائش ختم ہوگا، اور آزمائش یہ اس لیے ہوتی ہے، یہ حالات ہمارے اوپر جو غیروں کو مسلط کر رکھا ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو نیک لوگ ہیں تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور جو معصیت اور سیاہکار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی معصیتوں کو اور ان کے گناہوں کو دھلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے آزماتا ہے۔ تو بہصورت حالات تو بہت ہی خراب ہیں، اور جو اس وقت مسلمانوں کی اس ملک کے اندر جو موجود صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ معاشی اعتبار سے مسلمان پریشان حال ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے اندر تو بہت ہی زیادہ پریشان اس کے بعد، اور تعلیمی اعتبار سے بھی مسلمان کیا ہیں، پسماندہ ہیں دنیا کی اور جو قوم، حالانکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا کی بنیاد ہی اسلام کے اوپر ہے، تعلیم کے اوپر ہے، اس کی تو بیس اور بنیاد ہی تعلیم ہے۔ اسلام کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ مسلمان تعلیمی میدان میں بھی سب سے پیچھے، معاشی اعتبار سے بھی سب سے پیچھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اب ہمیں اس وقت ہمارا ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے، اور یہ بھی ہے ایک چوتھی چیز کہ ہمارے خلاف نفرت بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، برادران وطن کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرت پھیل گئی ہے، اور ہم سے بہت دور ہو گئے وہ۔ تو یہ سب چیزیں صورتحال ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ تو دیکھیے، ہمیں تب سب سے پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے ان کو اونچا اٹھانے کی، ان کو پہلے معاشی اعتبار سے ان کو اونچا اٹھانے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے ان کو اونچا اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ ہر شہر، ہر دیہات میں مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ معاشی تنگی جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جانے والی چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی معاشی صورتحال کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس کو کیسے کیا جائے گا؟ اس کے ہمارے لیے بہت آسان ہے سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں نظام، زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو انفرادی بنا لیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کریں تو اس میں برکت ہوگی، اور اجتماعی طور پر لوگ ایک جگہ بیت المال کے اندر بیت المال بنانے، ہر شہر، ہر دیہات، ہر گاؤں میں بیت المال ہو، اور سارے لوگ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ جمع کریں، اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے مسلمانوں کی معاشی حالت کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو پیسہ دے کر تجارت کرا دی جائے، کسی کو اور کسی اور زراعت میں کسی پیسے کی ضرورت ہے، اس میں مدد کر دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھے، اس کی معاشی حالت کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا ہمارے اجتماعی سسٹم، کیونکہ اجتماعی ہونا ہی چاہیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خود قرآن کہہ رہا ہے خذ من اموالہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور فقیروں میں تقسیم کی جاتی ہے، مسلم فقراء میں۔ معلوم ہوا کہ کوئی لینے والا ہاتھ ہوگا اور پھر اس کو تقسیم کرنے والا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ خود اپنی زکوٰۃ اپنے خود طور پہ تقسیم کریں۔
اجتماعی نظام ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اجتماعی سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اجتماعی طور پہ لوگ ایک جگہ جمع کریں، پھر وہ اجتماعی طور پر اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جائے. تو اس طرح سے ہوگا تو زکوٰۃ صحیح طور پہ جو اس کے مصارف ہیں وہاں زکوٰۃ پہنچے گی، اور اس کا فائدہ بھی ہمیں سماج کے اندر نظر آئے گا. تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اپنے طرز زندگی کے ذریعے سے ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. ہمارا ہے نظر کہ مسلمانوں کی معاشی حالت کو پہلے درست کرنے کی. پھر دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے، معاشی حالت کو درست کریں. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی، ان سے تعلیمی پسماندگی کی گڈھے میں سے اس کو اوپر نکالنے کی، اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے. ہم کو ضرورت اس کی ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے گا؟ ان کے بچوں کی تعلیم کا نظم کیا جائے. جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ان کے گھر سے جا سفارش کر کے، ان سے کہہ کر کے ان کو لایا جائے، مدرسوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ان کو داخلہ دلایا جائے. پیسہ نہ ہو تو ان کی فیس کا زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا نظم کیا جائے، اور ان کو پڑھانے کے لیے لگایا جائے، بتایا جائے کہ بھائی دیکھو ترقی کی شاہراہ تعلیم ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے راستے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ جو مصائب ہیں، عالم ہیں، ان سے بھی ہم اس کے ذریعے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو ان کے اندر یہ شعور، تعلیم کی اہمیت اور اس کا شعور پیدا کریں، اور بتائیں ان کو کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے. ایک ہم جو اس دین کو ماننے والے ہیں وہ عملی دین ہے، اس دین میں علم ضروری ہے. تو جب ہم جانیں گے تبھی تو عمل کر سکتے ہیں، نہیں جانتے ہوں گے تو عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دین کا علم سیکھنا تو فرض ہے. بھائی دنیاوی علوم کو، حالانکہ دنیاوی اور دینی علوم کو یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ دین کو سیکھنا تو کم سے کم فرض ہے سب کے اوپر اتنا کہ جس کے مطابق جس سے دین کو سمجھ سکے اور دین پر عمل کر سکے. اور اس کے بعد جو علوم ہے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، یہ فرض نہیں ہے. لیکن دین کا علم سیکھنا، دین کو سمجھنا اور جاننا کیا ہے، اس کی یہ تو فرض ہے، یہ تو ضروری ہے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے. اس سے تو کسی طرح سے کسی کو چھٹکارا نہیں، مفر نہیں ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت کو بتائیں اور سمجھائیں، اور ان کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہماری جو تعلیمی پسماندگی ہے یہ سب دور ہو سکے. اس لیے کہ آج بھی 60-70% مسلمان ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، دستخط کرنا نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے. آج بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان نوجوان اردو نہیں جانتے، اپنی مادری زبان سے کٹے ہوا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. جو قوم اپنی زبان سے کٹ جاتی ہے وہ تب قوم تباہ و برباد ہو جاتی. تو ضرورت اس کی ہے کہ ان کو اس تعلیم سے جوڑا جائے، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک کام ہے. اور تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں میں جو اختلاف اور انتشار ہے، مذہبی اختلاف، مذہبی تشدد، مذہبی تعصب اور آخری درجے تک کا تعصب پڑ پڑا. ابھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی پاک بڑے میں کہ قریب کوئی ابھی چند دنوں کی بات، پہلے کی بات ہے کہ ایک کسی دیوبندی عالم نے کسی بریلوی مکتب فکر کے شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی. تو معلوم ہوا کہ سب کا نکاح ٹوٹ گیا، سب کافر ہو گئے، اور ان کو کافر کہا جا رہا ہے. ارے بھائی پتہ بھی ہے آپ کو کہ ایک کسی مسلمان کو اگر آپ کافر کہہ دیں گے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر آپ ہی کی طرف لوٹ جائے گا. اور اگر جائز سمجھ کر کہتے ہیں آپ تو کافر ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو اللہ کا دشمن کہہ دیں، کسی کو کافر آپ کہہ دیتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا خود، اگر وہ ہے تو وہ قبل کفر اس تک لوٹے گا، ورنہ آپ کی طرف لوٹ جائے گا. تو بھائی ڈرنا چاہیے. یہ دیکھیے مسلمانوں اس قدر انتشار ہے، اختلاف ہے، اس قدر مذہبی تعصب ہے، تشدد ہے. ارے بھائی سارے اختلافات کو بھول جائیے، سب کو بھول جائیے. آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک حدیثوں کو مانتے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کو، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک یہ قرآن، اس کو مانتے ہیں آپ. تو اسی جو بنیادی چیزیں ہیں اسی پر، اس بیس پر کم سے کم اتفاق کر لی. آپس میں اس انتشار کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مذہبی تعصب جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جو ہے یہ مذہبی تعصب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. بھائی دین کے بارے میں سخت ہوئیے، عقیدے کے بارے میں سخت ہوں آپ، لیکن شریعت کے بارے میں کیوں اتنے سخت ہیں؟
کہ آپ اپنے اجتہاد کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اجتہاد صحیح ہے، دوسرے کا اجتہاد غلط ہے. بھئی اس کا بھی اجتہاد صحیح ہو سکتا ہے اور آپ کا اجتہاد بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن امکان ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی اجتہاد کے اوپر اس کا اصرار کہ میرا اجتہاد صحیح ہے اور دوسرے کا اجتہاد غلط ہے اور اس کی بنیاد پر دوریاں ہوں. بھئی صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں اختلاف تھا، لیکن ان کا اختلاف جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے ان میں آپس میں ان کے صفوں میں انتشار تھا رہا ہو، آپس میں ایک دوسرے دور ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نعوذ باللہ بغض اور عناد رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوں، ایسی بات نہیں تھی. تو ضرورت اس کی ہے کہ مسلمانوں کے صفوں میں جو انتشار ہے، اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کی جائے. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کرا سکتے، نہ حل کر سکتے ہیں نہ حل کرا سکتے ہیں. یہ موجودہ حالات سے اگر نکلنا ہے ہم کو، یہ جو بحرانی کیفیت ہے، جو بحرانی حالت ہے، بہت ہندوستان کا مسلمان اس وقت بہت مظلوم ہے، بہت ہی پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے یہ. اس وقت اگر نکلنا ہے تو اس اختلاف اور انتشار کو تو کم سے کم بھول جانا ہے. بچائیے بھائی، ہمارے باطل طاقتیں تو ہم کو مٹانا چاہتی ہیں، ہم کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہیں، اور ہم ہے کہ آپس میں لڑنے میں اس سے فرصت نہیں ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ جو ہے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، آپس میں صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک بات. دوسرے یہ ہے کہ دیکھیے، یہ لاک ڈاؤن میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہمارے خلاف نفرت پھیلائی گئی. اس قدر نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ برادران وطن ہم سے اب نفرت کرنے لگے، ہم سے دور بھاگنے لگے. تو بھئی یہ بہت خطرناک بات ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی یہ خطرناک بات ہے. لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سماج میں جب آدمی رہتا ہے تو ایک دوسرے سے رہتا ہے، ایک دوسرے سے اس کی ضروریات ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرناک بات ہے، ان کے لیے بھی خطرناک ہے. لیکن چونکہ ہم ایک امت دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں بھائی، تو ہمیں امت دعوت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان سے ربط قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ نفرت کیسے دور ہوگی؟ اس کی دور ہوگی اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی ان سے بہت دور ہو گئے. محلے الگ ہو گئے، آج مسلمانوں کے محلے الگ ہیں، ان کے محلے الگ ہو گئے، اور دکانیں تک الگ ہو گئی، بلکہ آج تو ہاسپٹل تک الگ ہو گئے بھائی. ان کے ہاسپٹل الگ ہیں، ان کے مسلمانوں کے ہاسپٹل الگ ہیں، دکانیں ان کی الگ ہیں، ہماری دکانیں الگ ہو گئیں. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، صورتحال بہت خراب ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ دوری کی وجہ سے ہے. تو چونکہ جب دور آدمی ہوتا ہے کسی سے، اور اس کے بارے میں جو بات بھی کہہ دی جاتی ہے وہ فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے، مان لیتا ہے ہاں بالکل صحیح بات ہوگی. لیکن جب قریب ہو آدمی، اور جب اس سے قریب ہو، اس سے تعلق ہو، تو کوئی بھی بات کہی جائے گی، اگر غلط بات کہی جائے گی تو فوراً نہیں مانے گا آدمی. کہے گا نہیں بھائی، میں مسلمانوں سے تو میرے تعلقات ہیں، میں مسلمانوں کے بارے میں تو یہ جانتا ہوں، مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا ہے، فوراً نہیں مانے گا آدمی. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے نا کہ ہم ان سے کیا کریں، اپنے روابط قائم کریں، روابط بڑھائیں، اور ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں. تو کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے تہوار ہوتا ہے، مثلا عید ہے تو عید ملن کریں، عید کی پارٹی ہو تو اس میں ان کو بلائیں، افطار پارٹی ہے تو اس میں بلائیں. ہمارے گھر میں شادیاں ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ان کو مدعو کر لیں. اور عقیقہ ہو رہا ہے، بچے کا عقیقہ، خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ان کو بلائیں. تو اس طرح سے دیکھیے، وہ نہیں ہم کو بلائیں گے، وہ ہم سے قریب نہیں ہوں گے، ہمیں ان سے قریب ہونا ہے، ہم کو ان سے جو ہے کرنا. اور یہ کسی مسئلے سے اوپر اٹھ کر، خود غرضی سے اوپر اٹھ کر، کوئی اس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، کوئی سماجی مفاد نہ ہو، اس سے اوپر اٹھ کر کے تعلق قائم کریں، محض دین کے لیے، اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، حق کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے اس طرح سے کریں گے. اس لیے کہ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی مسئلے ہو یا کوئی مادی منفعت ہو اس کے پیچھے، یہی ہے ان کی بنیاد پر جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، روابط، وہ روابط دیر پا نہیں ہوتے. آپ خود بلوث ہو کر ان سے رابطہ قائم کریں گے اور ان سے تعلق قائم کریں گی. خواتین کے
شعبے میں مرد جو ہے مردوں کے شعبے میں اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، وہ نہیں ہم سے قریب آئیں گے، ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، ہم ان سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، ان سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، تاکہ یہ نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف، یہ نفرت کا ماحول ختم ہو، نفرت کا ماحول دور ہو۔ جب وہ ہم ان سے قریب ہوں گے، جب وہ ہم کو قریب سے دیکھیں گے تو ہم صحیح طور پر صحیح معنوں میں یہ نفرت کا دور ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے امت مسلمہ ہونے کے فرد کی حیثیت سے ہم اپنی شریعت پر خود عمل نہیں کرتے، اس لیے غیروں کو ہماری شریعت میں دخل اندازی کا موقع مل رہا ہے اس ملک کے اندر، چاہے وہ نکاح و طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی آئلی قانون ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کو ہماری شریعت میں دخل اندازی کرنے کا موقع ملتا ہے، ہماری شریعت پہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مطلقہ کی کفالت کا نظم نہیں ہے، بیوہ کی کفالت کا نظم کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ ہمارے یہاں عمل نہیں ہے نا، شریعت پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ تو مطلقہ اور اس کا بیوہ کا کفالت کا نظم ہے، بھائی کو ڈبل حق کیوں دلوایا گیا؟ وہ ڈبل حق اس لیے دلوایا گیا تھا تاکہ اس کی بہن اگر مطلقہ ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو وہ اس کی کفالت کرے۔ تو بھائی بہن کی شادی کے بعد کفالت کرنا ضروری نہیں سمجھتا، تو ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ میراث کا مسئلہ ہے، بچیوں کو کا جو حق ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیتے، بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہوں، یا اگر دیا بھی تو تھوڑا سا وہ اس سے دے دیا، تو یہ دینا تھوڑی ہوا۔ تو ہم اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کو ہماری شریعت میں، اسلامی شریعت کے اندر دخل اندازی کا موقع ملتا ہے۔ جب ہم خود نہیں کریں گے عمل اپنی شریعت پر کو جو ہے پر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو موقع ملے گا، دوسروں کو خوب موقع مل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے خلاف کیا کرتے ہیں؟ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہماری شریعت میں خود دخل اندازی کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور دین سے ہمارا تعلق گہرا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات، آخری بات، کہ اللہ کی طرف اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کریں۔ دیکھیے اجتماعی توبہ کا یہ اثر ہوا تھا کہ ایک امت، ایک قوم، حضرت قوم یونس کے اوپر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ ابھی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن انہوں نے اجتماعی دعا کی، وہ سب میدان میں نکل آئے، اپنے جانوروں کے ساتھ نکل آئے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ یہ حالات کتنے بھی خطرناک ہوں، خطرناک صورتحال ہے، جو صورتحال ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی خطرناک حالت ہے کہ ان حالات میں زبان کھولنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کہ اگر کوئی زبان بھی کھولتا ہے تو اس کو جو ہے کہہ دیا دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، دیش مخالف ملک مخالف کہہ دیا جاتا ہے، اور تو ایسی صورتحال ہے کہ زبانوں پہ لگام لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، زبانوں کو بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو ضرورت اس کی ہے نا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، اللہ سے صدق دل کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے کافی ہوگی۔ وما توفیق